بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، جو ہلدی والا دودھ پیتا ہے اس پر کوئی بھی زہر اثر نہیں کرے گا۔ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے روزانہ نہار منہ لہسن استعمال کیا کریں۔ محترم ناظرین، روزانہ صبح ایک سیب کھا لیا کریں۔ زندگی بھر کی تندرستی چاہتے ہو تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھایا کرو۔ اکثر چنے کی دال کھاتا رہا کریں، یہ خون کی روانگی کو بہترین رکھتی ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں پر ایلو ویرا لگا کر سونے سے رات کو مچھر نہیں کاٹتا۔ چہرہ خراب ہونے لگے تو لیموں کا پانی چہرے پر لگا کر سو جاؤ، چہرہ چند دنوں میں چمکدار، گورا اور سفید نظر آنے لگے گا۔ گنے کا رس بخار کی شدت کو توڑتا ہے۔ گنے کا رس پٹھوں کو مضبوط کرنے میں بھی مفید ہے۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کام کرنے سے سیدھا اثر نظر پر پڑتا ہے اور نظر کمزور ہوتی ہے کیونکہ اس سے سیدھا اثر دماغ پر پڑتا ہے۔ نہار منہ شہد کھاؤ، کوئی بڑی بیماری نہیں آئے گی۔ لال رنگ کا پخانہ آئے، بواسیر کی یہ نشانی ہے۔ بائیں پاؤں پر سوجن ہو، دل کمزور اس سے ہوتا ہے۔ زنگ آلودہ لوہے کے اوپر کوک ڈال دیں، زنگ انشاءاللہ اتر جائے گا۔ جس جگہ پر چونٹیاں زیادہ نظر آنے لگیں وہ 4 لوگ پھینک دو، وہاں پر چونٹیاں بند ہو جاتی ہیں۔ بچے سیب کے ساتھ شہد کھا لو، چہرے کی جلد ٹائٹ ہو جائے گی۔ روزانہ رات کو زیتون کے تیل سے اپنے پٹھوں کی مالش کرو، پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، الرجی ہونے لگے تو دہی میں کھیرا ڈال کر کھا لو، ہر قسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ ناریل کھانے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی دور ہو جاتی ہے۔ بار بار پیشاب تنگ کرنے لگے تو بڑی الائچی پانی میں بھگو کر پانی پی لو، آپ کو بار بار پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ شکرقندی سر کے بالوں کو کالا کرتی ہے۔ دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے رنگ کالا نظر آنے لگ جائے تو تھوڑا سا انگور کا رس چہرے پر ملیں۔ محترم ناظرین، شوگر کے مریض لہسن ضرور استعمال کیا کریں، یہ بدن کے اندر انسولین کی مقدار کو توازن رکھتا ہے، کافی حد تک شوگر بھی کنٹرول رکھتا ہے۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں، کئی سالوں تک کمر کا درد انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ کھانے میں روزانہ کالی مرچ کا استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ روزانہ ورزش کرنا فالج کے خطرے کو کم کرنے میں بے حدی مدد دیتا ہے۔ خواتین کے اندر کمزوری اور خون کی کمی ہو جائے تو روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ محترم ناظرین، اگر مچھروں سے بہت زیادہ تنگ آ گئے ہیں تو ادرک کا رس کا ضرور سے ضرور سپرے کیا کریں۔ خالص شہد کی پہچان یہ بھی ہے کہ روٹی پر لگا کر کسی کتے کو دو نہیں کھائے گا، وہ اصلی شہد فریج میں رکھنے سے نہیں جمتا۔ جس عورت کو نہاتے وقت پیشاب زیادہ آتا ہے اس پر کالا جادو جلدی اثر کرتا ہے۔ محترم ناظرین، ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانے سے زندگی بھر شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا، اور گرم کھانا کھانے سے پرہیز کیا کرو۔ رات کے وقت چاول تو بالکل کم کھائیں کیونکہ یہ موٹاپے کا سبب بنتے ہیں اور انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جو لوگ ہمیشہ بخار سے بچا رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں۔ چنے کی دال بخار کو دور ہی رکھتی ہے۔ انسان کو بہت ساری پریشانیاں ان باتوں سے جڑی ہیں کہ وہ تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ محترم ناظرین، بہت زیادہ باتیں کرنے والا انسان سے لوگ جلدی تنگ آ جاتے ہیں۔ جس گھر میں کالی بکری موجود ہو وہ گھر بد نظری سے ہمیشہ بچا رہتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد بائیں جانب لیٹ کر آرام کرنا چاہیے۔ حمل کے دوران 14ویں کا چاند عورت دیکھ لے تو بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر کسی مرد کی غیرت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس سے لگا لیا کرو۔ ناظرین، جس گھر میں کھجور کا درخت ہوتا ہے اس گھر میں غربت کبھی بھی نہیں آتی۔ محترم ناظرین، اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، یہ کمزوری کو دور کرتا ہے۔ جس گھر میں مرد حضرات کی موجودگی میں عورت ذات کی حکمرانی ہو ایسے گھر کے اندر رشتہ کبھی مت کرنا۔ محترم ناظرین، ٹماٹر کھانے سے بلڈ پریشر ہمیشہ کے لیے نارمل رہتا ہے اور آنکھوں کی نظر بھی تیز ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو بھولنے کی بیماری ہو اور دماغ فریش نہ رہتا ہو
وہ مالٹے کا جوس پیا کریں۔ آب زمزم غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہو جائے گی۔ زیادہ کولڈ ڈرنک کا استعمال کرنے سے شوگر کی بیماری جلدی گھیر لیتی ہے۔ محترم ناظرین، جو لوگ زیادہ میٹھے کے شوقین ہوتے ہیں ان میں بڑھاپے کے آثار جلدی آتے ہیں۔ صبح کے وقت کھجور کھا کر گھر سے نکلا کرو، آپ پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ محترم ناظرین، وزن کم کرنے کے لیے انڈا کھایا کرو، اس میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ جب آپ کی کوئی نیکی ضائع ہو جائے تو اس سے زیادہ بری کوئی چیز کوئی نہیں۔ محترم ناظرین، رات کو انڈا کھانے سے آپ کا معدہ خراب ہو جائے گا۔ خارش والی جگہ پر پیاز مسل دینے سے خارش دور ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل لگا دو، چھالے انشاءاللہ نہیں بنیں گے۔ پاخانہ نارمل نہ آئے تو جوائن پھانک لو، پاخانہ نارمل آنے لگے گا۔ سردیوں میں ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کرو۔ بھنڈی کی جیل بالوں میں لگا دینے سے بالوں میں زبردست چمک آ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، لیموں کے چھلکے سے ناخنوں کا مساج کرنے سے ناخن چمکدار ہو جاتے ہیں۔ بدن میں دو تبدیلیاں آ جائیں تو یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہیں۔ دل کا نرم ہونا اور گناہوں کی طرف مائل نہ ہونا، یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ محترم ناظرین، ہمیشہ خوش رہنے کا فارمولہ: شکوے شکایتیں کم کریں اور اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں جو آپ کے پاس ہیں۔ اپنے مسائل کے بارے میں کم سوچیں، مسائل کے حل کے لیے پوری کوشش کیا کریں۔ نتائج کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، صرف اتنی ذمہ داریاں ہی قبول کریں جتنی کر سکتے ہو۔ اپنی سکت سے زیادہ کام لینے سے گریز کیا کریں، اپنے لیے بھی وقت نکال لیں۔ اللہ کریم سے باتیں کریں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں اور گھر والوں کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ محترم ناظرین، آپ کو بھی اس سے خوشی ملے گی۔ دوسروں کی برائیوں پر نظر مت رکھیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں۔ ناظرین، نظر بد لگنے سے بچہ چڑچڑا اور بدتمیز ہو جاتا ہے، مگر کسی بچہ یا بڑے کو نظر بد لگ جائے تو بسم اللہ شریف پوری پڑھنے کے بعد سورۃ کوثر پڑھ کر اس کے منہ پر پھونک ماریں، انشاءاللہ نظر بد کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اس عورت کی نماز اور روزہ قبول نہیں ہوتا جس کا شوہر اس سے ناراض ہو، جب تک وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کر لیتی۔ اس انسان کا روزہ اور نماز بھی قبول نہیں ہوتی جو انسان غیبت کرتا ہو۔ سود خور انسان کا روزہ اور نماز قبول نہیں ہوتی جو سود خور ہو اور سود کا کاروبار بھی کرتا ہو۔ شرک کرنے والا انسان کا بھی روزہ اور نماز قبول نہیں ہوتی۔ حج زکوٰۃ جب تک یہ اللہ سے پکی توبہ نہیں کر لیتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، شرک سے بچنا، شرک تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ محترم ناظرین، پانچواں بہت بڑا گناہ وہ ہے والدین کی نافرمانی، والدین کے دکھ دینا، والدین کو درد دینا، والدین کی عزت والی پگڑی خاک میں ملانا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نام پسندیدہ گناہ ہے۔ ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب برستا ہے جو والدین کی عزت والی پگڑی خاک میں ملاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنا کوئی ایسی گھٹیا حرکت مت کرنا، کوئی ایسا کارنامہ سر انجام مت دینا کہ تمہارے کالے کرتوت کی وجہ سے، تمہاری گھٹیا حرکت کی وجہ سے تمہارے بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی، عزت دار باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے نہ روندی جائے۔ محترم ناظرین، کچے کالے چنے کے 11 دانے رات کو گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ کھا لیں اور یہ پانی پی جائیں۔ چند دن میں انشاءاللہ گھٹنوں کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ کالا نمک سر پر لگاؤ، بال ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ مضبوط ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، سونے سے قبل لیموں چاٹ لو، نیند بہترین آئے گی۔ چہرے پر زیادہ خشکی رہتی ہو تو دہی میں 2 دانے چنے بیس کے روزانہ لگائیں۔ کھانسی جان نہ چھوڑتی ہو تو سفید نمک کی چھوٹی سی ڈلی لے کر اسے چولہے پر رکھیں۔ جب وہ سرخ انگاری کی طرح ہو جائے اسے آدھے گلاس پانی میں ڈال دیں، مکس ہونے پر نیم گرم پی لیں۔ یہ ٹوٹکا صبح، دوپہر اور شام کریں، انشاءاللہ کھانسی
2 سے 3 دن میں ہی غائب ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، کھجور کھاؤ، کبھی نفسیاتی کمزوری انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ بال گھنے اور کالے کرنے ہیں تو حریر کم سے کم 3 دانے صبح شام کھائیں۔ دودھ کے ہمراہ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ خاندانی راز ہے، اس سے معدہ بھی تندرست رہتا ہے اور بال بھی سفید نہیں ہوتے۔ جن کے بال سفید ہو رہے ہوں مزید انشاءاللہ اس سے نہیں ہوں گے۔ پکوڑے کھاتے ہوئے اور بد ہضمی کے خوف کو دور کرو۔ اگر بیسن گونجتے وقت اس میں تھوڑی سی سونف اور اجوائن شامل کر لیں تو نہ صرف بد ہضمی کا خوف ختم ہوگا بلکہ پکوڑے بھی خوشبودار بنتے ہیں۔